ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 23۔ والذین کافروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے آیت کا، ولقاءہ، اسے ملاقات کا، اولئک یئسوا، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں، من رحمتی، اللہ کی رحمت، میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فما کان جواب قوم ہی، پس نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب سوائے اس بات کے ان قالو، انہوں نے کہا لقتلوہ، اسے قتل کر ڈالو، او حرقوہ، یا اسے جلا ڈالو، فانجہ اللہ من النار، پس اللہ نے اسے بچا لیا آگ سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ہے نشانی اس قوم کے لیے جو ایمان یا یقین رکھتی ہو۔ جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، وہی ہیں کہ میری رحمت سے محروم ہو کر مایوس ہو چکے ہیں، اور وہی ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سو ابراہیم نے اپنی دعوت پیش کی تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو۔ پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت ساری نشانیاں ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ جب آگ بجھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں ٹہل رہے تھے، اور ان پر حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، صرف وہی ایمان لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایمان نہیں لا رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو رسولوں کے باب میں مقرر کی گئی ہے کہ ان کے دشمن ان پر غلبہ نہیں پا سکتے، اور تکذیب یعنی جھٹلانے پر جمے رہیں تو زمین سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ کی قوم تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ، یہ جو تم نے بنا لیے ہیں اوثان معبود اللہ کو چھوڑ کر، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تم نے دنیا کی زندگی میں ایک دوستی کا، آپس میں دوستی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، اور قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی بھی نہیں ہوگا مدد کرنے والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مختصراً بتا دیا ہے کہ یعنی کہ تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ دوسری جگہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طرح جو یعنی ان کے پیر اور عابد، پیر اور معبود، وہاں کس طرح ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، یہاں اللہ تعالیٰ نے مختصراً بتایا ہے۔ فآمن لہ لوط، پس ایمان لائے حضرت ابراہیم پر ان کے بھتیجے لوط۔ وقال انی مہاجر، اور کہا کہ میں ہجرت کرتا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے تنبیہ ہے، یعنی انہیں خبردار کرنا ہے کہ اس وقت جس رد عمل کا انہیں سامنا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی پر بھی ایسا ہی وقت گزرا ہے کہ سوائے ایک بھتیجے کے باقی کوئی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، اور ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ یعنی زبردست ہے، لہٰذا راہ کھولنا چاہے گا تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈال سکے گا، لیکن اسی وقت کھولے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ اس لیے اللہ حکیم بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کی راہ پر کھڑا رہے گا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسی استقامت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اسحاق اور پوتا یعنی یعقوب عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّاتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ان کی اولادوں میں نبوت رکھ دی، وَالْكِتَابَ، اور کتابیں عطا کیں، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو اجر عطا کیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں تو وہ ہمارے نیکوکاروں میں سے ہی ہوں گے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے اندر 2000 سال نبوت کو جاری رکھا۔ سارے نبی ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آتے رہے۔ یعنی اس میں یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ آگے جس نعمت کا ذکر ہے وہ 2500 سال تک یعنی نبوت کا سلسلہ
ان کی اولاد اسی شاہ کو عطا ہوتی رہی جو حضرت اسحاق سے چلی تھی۔ بنی مدیان میں حضرت شعیب علیہ السلام اور بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم سے اِنَّکُمْ لَا تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، ایسا کام جہان والوں میں سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اِنَّکُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو یعنی شہوت کے لیے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راہ زنی کرتے ہو، لوگوں مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی محفلوں میں برے کام کرتے ہو۔ فما كان جواب قوم ہی، پس نہیں تھا اس کی قوم کے پاس کوئی جواب اللہ سوائے اس بات کے ان قالوا، انہوں نے کہا لُؤْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، لے اللہ کا عذاب ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے۔ کالا، تو اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، ایسی فسادی قوم کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ بائبل میں ان کے سب سے بڑے شہر کا نام سدوم بتایا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بھی ایک مشرک قوم تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ مرد پرستی کی بے حیائی کو اس طرح فروغ دے چکے تھے کہ یہ ان کی قومی تہذیب بن چکی تھی کہ انہیں سب سے بڑھ کر اسی پر توجہ کرنی تھی۔ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام نے اسی کام کی طرف توجہ دی، یعنی خدا نے جو راستہ انسان کی جنسی جبلت کی تسکین کے لیے مقرر کر رکھا ہے اسے بند کرتے ہو۔ یہ اس برائی میں مبتلا ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس سے عورتوں کی طرف مردوں کی رغبت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ رہتی بھی ہے تو اس طرح کے انحرافات کی صورت میں ہی رہتی ہے جو بجائے خود پاکیزگی اور لطافت کے احساس کو انسان کے اندر ختم کر دینے کا باعث بن جاتے ہیں۔ چنانچہ دبر کے راستے میں مباشرت کو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے معاملے میں بھی اسی بنا پر ممنوع ٹھہرایا ہے کہ یہ بھی لوطی کام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو منع کر دیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں مرد پرستی میں کس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے اور فخر و لذت کے ساتھ ہر بزم اور انجمن میں اس کا چرچا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما ایسی مفسد یعنی نافرمان قوم کے مقابلے میں، یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں جو خدا اور خدا کے رسول کے آگے بھی سرکشی اور تمرد، متکبرانہ اور اکڑ سے پر اتر رہے ہیں۔ انہیں مفسد اسی بنا پر کہا گیا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے بالبشریٰ، بیٹے کی خوشخبری لے کر، قالوا، تو انہوں نے کہا اِنَّا مُہْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم ہلاک کرنے آئے ہیں ان بستی والوں کے یعنی رہنے والوں کو، اِنَّا أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قالا، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا فِيهَا لُوطًا، اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا نحن عالم، ہم جانتے ہیں بمن فیہا کہ اس میں کون کون رہتا ہے، لننجینہ، ہم نجات دے دیں گے، اس کو یعنی لوط کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی یعنی عورت کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اس یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ہمارے فرستادے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم جانتے ہیں، آپ مطمئن رہیے، ہم لوط کو اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فرشتوں نے یہ غالباً جبرون موجودہ الخیل کی پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس وقت فلسطین کے اسی شہر میں مقیم تھے۔ یہ بستی اس کے جنوب مشرق میں نیچے کی طرف چند میل کے فاصلے پر ٹھیک اسی جگہ واقع تھی جہاں اب بحیرہ مردار کا پانی پھیلا ہوا ہے۔ حبرون کی پہاڑیوں سے یہ علاقہ صاف نظر آتا ہے۔ یعنی وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری لے کر آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس قوم لوط کے ظالم لوگوں کے لیے عذاب کا تازیانہ بھی ہے۔
استاذ امام لکھتے ہیں کہ اس سے مشرک قوموں کے اس وہمے کی بھی تردید ہو رہی ہے جس میں وہ اس کائنات کے اندر ازداد یعنی ضد کے وجود کے سبب سے مبتلا ہوئیں کہ انہوں نے خیر و شر کے الگ الگ دیوتا مان کر ان کی الگ الگ عبادتیں شروع کر رکھی تھیں۔ سورہ ہود میں تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پوری قوم کے لیے رحم کی درخواست کی اللہ سے، لیکن جب وہ قبول نہیں ہوئی تو قدرتی طور پر انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی فکر لاحق ہوئی۔ ان کی زبان سے یہ جملہ غالباً اسی موقع پر نکلا ہوگا کہ لوط وہاں تو لوط رہتا ہے، یہ خدا کے بے لاگ انصاف کا اظہار ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی غالباً اپنی قوم اور خاندان کی عصبیت کے باعث حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو پیغمبر کی بیوی ہونا اس کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکا۔ حضرت نوح کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے باپ کی طرح وہ بھی اسی انجام کو پہنچ گئی جو اس قوم کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَا بِهِمْ، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے لوط کے پاس تو وہ ڈر گئے ان سے۔ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرًّا، اور ان کا سینہ تنگ ہو گیا۔ وَقَالُوا، انہوں نے کہا لا تخف، اب خوف نہ کھائیں، وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ ہی غم کریں، إِنَّا مُنَجُّوكَ، بے شک ہم تمہیں نجات دے دیں گے، وَأَهْلَكَ، اور تیرے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کے، كانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اور جب یہ ہوا کہ ہمارے فرستادہ لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہو گئے۔ اس کی یہ پریشانی دیکھ کر انہوں نے تسلی دی کہ نہ اندیشہ کرو، نہ رنجیدہ ہو، تمہاری بیوی کے سوا ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں سب کو بچا لیں گے۔ اس پر یعنی کیا ہوا، یہ اصل میں الفاظ ہیں وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَا بِهِمْ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان میں لما کے بعد ان دلیل ہے کہ شرط اور جواب شرط میں سبب اور مسبب کا تعلق پیدا ہو گیا۔ اس کی وجہ قرآن کے دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے خوبرو نوجوان کی صورت میں آئے اور لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بیماری سے واقف تھے، چنانچہ انہیں اندیشہ ہوا کہ بستی کے گندے انہیں دیکھ کر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں اور ان کے مہمانوں کو رسوا کر دیں گے۔ پھر جب فرشتوں نے بتایا کہ وہ عذاب لے کر آئے ہیں تو انہیں یہ فکر لاحق ہوگی کہ معلوم نہیں اب ان کے اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ قرآن نے دوسرے مرحلوں کی اس پریشانی کو اپنے اسلوب کے مطابق بالاجمال ایک ہی جملے میں بیان کر دیا ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر رجزم عذاب من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، کیونکہ یہ نافرمان لوگ تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، بے شک ہم نے اس میں چھوڑ دی نشانی، بَيِّنَاتٍ واضح، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل یا سمجھ رکھتی ہو۔ اس بستی کے لوگوں پر ہم نے ان کی نافرمانیوں کے پاداش میں آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اس میں ایک واضح نشانی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھے ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اب یہ کیا ہے، یعنی آیت میں عذاب کے لیے رجز کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ عذاب جو سننے اور دیکھنے والوں کے دلوں میں کپ کپی پیدا کر دے، استغفر اللہ۔ اس پر مزید یہ کہ یہ آسمان سے نازل ہوگا، مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے نازل ہوگا اور قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑے گا۔ خدائی عذاب کے لیے یہ تعبیر ہماری زبان میں بھی اس طرح اختیار کی جاتی ہے۔ مخاطبین کو توجہ دی رہی ہے کہ بصیرت کی آنکھ ہو تو جس سنت الہی کے ظہور سے تمہیں متنبع یعنی خبردار کیا جا رہا ہے، اس کی ایک واضح نشانی شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے تم ہر وقت دیکھ سکتے ہو۔ مدین اخاہم شعیبا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ بھائی کا مطلب ہے یعنی قوم کا اپنا آدمی، یعنی تمہاری اپنے ہی آدمی کو تمہاری طرف بھیجا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سارے یعنی بھائی ہی ہوتے ہیں، تو جو نبی ہوتا ہے خاص طور پر وہ قوم کا بھائی یعنی اس کا اپنا رہنے والا بندہ ہی ہوتا ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ فقالا، پس اس نے کہا یا قوم عبد اللہ، میری قوم بندگی کرو اللہ کی، وارجل یوم الآخرہ، اور امید رکھو آخرت کی دن کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاخذتہم الرجفۃ، پس انہیں پکڑ لیا ایک کڑاک ایک دھماکے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پھر اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے منتظر رہو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو آخرکار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اوپر کی سرگزشتیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، یہاں سے آگے اب بلا اجمال
قوم شعیب، عاد اور سمود اور انسانی تاریخ کے بعض سرکش افراد کا حوالہ دے کر اسی حقیقت کو مبرہن کر دیا ہے کہ جس کی طرف سورہ کی تمہید میں اشارہ فرمایا کہ خدا کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے والے ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ خدا کے قابو سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ خدا ڈھیل تو دیتا ہے لیکن اس کے بعد لازماً پکڑتا ہے، اور اس طرح پکڑتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے کام نہیں آتی۔ ان کی بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کے نام سے، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، مدین یا مدیان کہلاتی تھی۔ اس میں زیادہ تر انہی کی نسل آباد تھی۔ اس کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحیرہ احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، مگر اس کا کچھ سلسلہ جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس زمانے کی دو بڑی تجارتی شاہراہیں اسی علاقے سے گزرتی تھیں، اس وجہ سے مدین کے لوگوں نے بھی تجارت میں بہت ترقی کر لی تھی۔ قریش کا اصل میدان بھی یہی تھا، غالباً اسی مناسبت سے ان کا ذکر یہاں خاص طور پر کیا گیا ہے۔ عاد و ثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا، ان کی بستیوں کے آثار بھی تم پر کھلے ہوئے ہیں، ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار یعنی دیکھنے بھالنے والے لوگ تھے۔ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے، یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کنعان تو ان کا ڈوب گیا تھا، باقی حام، سام اور یافس تھے۔ اب یہ کون تھے؟ یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان عربہ اور خالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ عرب کے لٹریچر میں یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب المثل تھے اور اپنی قوت اور شان و شوکت کے لیے بھی سمود انہی کے بقایا جات میں سے ہیں، اسی بنا پر انہیں عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ عرب کی قدیم اقوام میں یہ دوسری قوم ہے جس نے عاد کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ ان کا مسکن شمال مغرب کا وہ علاقہ تھا جسے الحجر کہا جاتا تھا۔ حجاز کے شمالی حصے میں رابغ سے عقبہ تک اور مدینہ خیبر سے تیمہ اور تبوک تک کا سارا علاقہ آج بھی ان کی تعمیرات کے آثار سے بھرا ہوا ہے۔ ان بستیوں کے آثار بھی تم پر کھلے ہوئے ہیں، یعنی تم پر مخفی نہیں ہے۔ اپنے تجارتی سفروں میں تم ان کھنڈروں پر سے گزرتے ہو جو آج بھی ان کی سرگزشت زبان حال سے تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے انہیں ان کے جو تھے اعمال خوشنما کر کے دکھائے، یعنی دنیاوی معاملات میں بڑے ماہر اور علم و فن میں بڑے زیرک اور چلاک تھے، لیکن ان کی یہی زیرکی اور چلاکی ان کے لیے مزلۂ قدم بن گئی اور شیطان آخرت جیسی بدیہی یعنی واضح حقیقت سے انہیں غافل کر دینے میں کامیاب ہو گیا۔